بھارت خود کو امریکہ اور اسرائیل نہ سمجھے. پاکستان افغانستان یا فلسطین نہیں. پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا. بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا. DGISPR کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے. جبر سے کشمیر کو اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم امن پسند قوم ہیں. بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور سخت ہوگا. DGISPR نے عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہ کرے. بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. پاکستان کا پانی روکا گیا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے. امید ہے ایسا وقت نہ آئے، لیکن آیا تو دنیا پاکستان کے اقدامات دیکھے گی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ آمد. شہید کے اہل خانہ سے تعزیت. فاتحہ خوانی کی. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی. ایئر چیف کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا بھی دورہ. پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقات کی. کہا پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی. فرض ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا. کراچی میں پاک بحریہ کے جوانوں اور افسروں سے ملاقات کریں گے. بھارت کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے. وزیر اعظم تقریب سے خطاب بھی کریں گے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے. پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ. بیجنگ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم میں ناکام ہو چکا. پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں. چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر دورہ کر رہا ہوں. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کل بیجنگ پہنچیں گے. پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے. پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بات ہوگی. پاکستان امن کا علم بردار، سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. پاکستان نے بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا. ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد ہیں. پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا کے فیک نیوز، را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے شواہد. بھارتی میڈیا نے پہلگام واقعے پر جھوٹی خبریں پھیلائیں اور پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا. عالمی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں، عوام نے سوال اٹھائے. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر دفاع کا حق استعمال کیا. آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو دھول چٹائی اور بھارتی عزائم خاک میں ملائے. ڈوزیئر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی. آپریشن بنیان مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند عالمی میڈیا رپورٹ بھی ڈوزیئر کا حصہ ہے. بھارت ایک بار پھر فرار. ایشیا کپ سے بھاگنے کی کوشش، کھیل میں پھر سیاست لے آیا. پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت کا ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ. اس سال ایشیا کپ نہ ہونے کا امکان. بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ٹیم رواں سال ایشیا کپ نہیں کھیلے گی. ستمبر میں بھارت نے ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر محسن نقوی ہیں. BCCI حکام کا کہنا ہے ایسا کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے جس کے صدر پاکستانی وزیر ہوں. بھارت کا ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ نہ کھیلنے کا بھی فیصلہ. ٹورنامنٹ جون میں سری لنکا میں کھیلا جائے گا. پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس ہو گیا. بین الاقوامی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا. J-10C طیارے اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے. فرانس، برطانیہ اور امریکی میڈیا بھی چینی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی کامیابی کے معترف. دی اکانومسٹ کا کہنا ہے چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ذریعے اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی سے مکمل کر لی. جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا. اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئے. مودی کا جنگی جنون. آپریشن بنیان المرصوص کی حمایت پر بھارت سیخ پا ہو گیا. ترکی اور آذربائیجان کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ترکی کی کمپنی کو جھوٹے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر آپریٹ کرنے سے روک دیا. بھارتی ای کامرس پلیٹ فارمز نے ترکی کے کپڑوں اور زیورات کے فروخت پر پابندی لگا دی. ترکی سے تمام تعلیمی روابط منقطع کر دیے. دونوں ممالک میں فلموں کی شوٹنگ بھی ممنوع قرار دے دی. بھارتی گلوکاروں اور فلمی مواد سے پاکستانی فنکاروں کی تصاویر ہٹا دی. وزیر اعلیٰ KP کی مدبرانہ کوششوں سے کرم میں امن قائم ہو چکا. کرم کو بنکرز اور اسلحے سے پاک کر دیا گیا. مشیر اطلاعات KP بیرچی سیف کہتے ہیں مجموعی طور پر فریقین کے تقریباً 979 بنکرز تباہ کیے گئے.
86 देहात को गैर मुसल्लह करके असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में लिया गया। जिले में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सूबे IMF और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स इकट्ठा करेंगे। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री पार्टनरशिप रिपोर्ट जारी। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत को 30 जून तक तमाम मराहिल मुकम्मल करना होंगे। सूबों ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। तरक्याती मंसूबों के खराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया FBR हदफ के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहा। ताजिर 2 स्कीम की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं रही। बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए बातचीत होगी। 22 मई तक तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए नाकारा सिस्टम से छुटकारे का मिशन। सरकारी मिल्कियत के पुराने और गैर फाल प्लांट्स की नीलामी के दूसरे मरहले का इनेकाद आज होगा। 2362 मेगावाट सलाहियत के 3 पावर प्लांट्स को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। नीलामी में 880 मेगावाट का जामशोरो थर्मल पावर स्टेशन फरोख्त के लिए पेश होगा। 1350 मेगावाट का मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन भी नीलामी फहरिस्त में शामिल। फैसलाबाद का 132 मेगावाट स्टीम पावर स्टेशन भी फरोख्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेरे समात सुपर टैक्स केस में FBR के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया वो 4B के हवाले से 3 फैसले अदालत के इल्म में लाना चाहते हैं। इन तमाम फैसलों में मौजूद है कि किसी खास मकसद के लिए एडिशनल टैक्स लग सकता है। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाब का आगाज करेंगे। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकदम केस में आज ही फरीकेन को सुनकर फैसला करने का इंदिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुलजिम के वकील से मुकालमे में कहा, रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। जजेस को थोड़ी बहुत पेन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का एबटाबाद में स्टेडियम रोड पर छापा। CNW के हेड क्लर्क के घर से नकदी, सोना, गाड़ियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। मरकजी किरदार डंपर ड्राइवर की चेक बुक भी बरामद। नैब ने हेड क्लर्क को रिश्तेदार समेत हिरासत में ले लिया। मुश्ताक गनी कहते हैं 2019 से 24 तक ये सबसे बड़ी करप्शन है। CNW बैंक समेत दीगर महकमों के अफसरान मुलव्वस हो सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। नैब ने 18 अरब रुपए बरामद कर लिए। पख्तूनख्वा के 29 अजला में करप्शन की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, उनकी भी तहकीकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मालियाती स्कैंडल में सूबे के खजाने से 40 अरब रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने पूछा, हमने कोऑर्डिनेटर के जरिए मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हुई? वकील राजा जहूरुल हसन ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते हम अडियाला जेल गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई। समाअत मुलतवी। चमन के इलाके गुलिस्तान की मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी, कोयटा मुंतकिल। धमाका रिमोट कंट्रोल था। FC किला की दीवार को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन किया। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कराची में एक और नौजवान कत्ल। मकतूल आबिद ने कुछ रोज पहले ही आइसक्रीम शॉप पर मुलाजमत शुरू की थी। आइसक्रीम शॉप के मालिक ने फरार होते डाकुओं को दबोच लिया, जिस पर डाकुओं के साथी ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में साथी डाकू हलाक हो गया। वाकया औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर पेश आया। PSL की टॉप 4 टीमें फाइनल। कराची, कोयटा और इस्लामाबाद के बाद लाहौर ने भी अगले मरहले में जगह पक्की कर ली। आज मेगा इवेंट में कराची किंग्स और इस्लामाबाद का मुकाबला होगा। दोनों टीमें टॉप 2 पोजीशन के लिए टकराएंगी। जीत कराची किंग्स की दूसरी पोजीशन फाइनल कर देगी, लेकिन इस्लामाबाद को ऊपर जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना होगा। PSL के सनसनीखेज मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी पहली बार PSL के पहले राउंड से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। रावलपिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स की लगातार 6ठी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान को जाते जाते भी शिकस्त थमा दी। कोयटा ने 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम हद से ज्यादा खुद एतमाद हो गई थी, कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं था। कामरान अकमल बोले, मुल्तान सुल्तान्स में मोहम्मद रिजवान अकेला ही रन्स कर रहा है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मेहमान पली अदाकार अली अब्बास कहा, लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला 50-50 होगा। आज के मैच में कराची फेवरेट करार। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।
راولپنڈی اور گردونواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں بھی طوفانی ہوائیں چلتی رہیں۔ خیبر پختونخوا میں آندھی کے باعث دیواریں اور درخت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔ پشاور، 4 صدر، نوشہرہ، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، KP، کشمیر اور GB میں بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقے 2 روز تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب، جنوبی KP، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بھارت میں مونسون بارشوں کا پہلا سپیل، شدید بارش کے باعث بنگلورو میں نظام زندگی درہم برہم، سڑکوں پر کشتیاں چل گئیں۔ اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں تیز ہوا سے سائن بورڈ گر گئے۔ محکمہ موسمیات نے نیو دلی کے لیے یلو وارننگ جاری کر دی۔ بھارت کے مختلف حصوں میں 24 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں وسیع پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ 10 ہفتوں کی ناکہ بندی کے بعد اسرائیل کا غزہ میں محدود پیمانے پر امداد پہنچانے کی اجازت دینے کا اعلان۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری جاری، حماس کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کے 2 بھائیوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 5 صحافیوں سمیت 151 فلسطینی شہید اور 361 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی محاصرے کے بعد شمالی غزہ کے سرکاری اسپتال بند، اسرائیلی فوج کی وسطی غزہ کے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا۔ بائیڈن آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا کینسر ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ اہل خانہ علاج کی آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بائیڈن کو کینسر کی خبر سن کر میں اور میلانیا افسردہ ہیں۔ امریکی صدر نے جو بائیڈن کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اور آپریشن بنیاد مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔